پیارے بھائی شیخ عرفان صاحب اور یہاں پر موجود ہمارے لیڈر محمد علی میاں صاحب اور علی سام اصغر صاحب اور ماشاءاللہ سہیل محمود بٹ صاحب، ملک عثمان صاحب اور حافظ صاحب، باقی ابھی نام میرے پاس سوری ابھی آئے نہیں، میں ابھی ضرور بھی آپ کو بتاتا ہوں، گوشی بھائی بھی ماشاءاللہ سارے ہی ہیں. تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور جس طرح الیکشن میں آپ نے ہمیں سپورٹ کیا اور ڈھیروں آپ نے ہمیں ووٹ دلوائے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جس قدر آپ نے ہمارے ساتھ محبت کی، پیار کیا اور آپ کا جو جوش تھا، جو جذبہ تھا. اور آپ میں سے اکثر میرے بھائی کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، میں پہچان رہا ہوں سب کو کہ اس دن بھی میں ساتھ 2 دن میں وہاں پہ ظاہر موجود تھا. تو آپ خود بھی آئے اور اپنے ساتھ آپ نے اپنے دوستوں کو بھی لا رہے تھے. تو وہ چیزیں ہمارے دل و دماغ میں ہیں اور انمول ہیں، اس کی کوئی قیمت یا کوئی الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس. مگر جس طرح آپ نے ہمیں بہت سارے ووٹوں سے فتح سے ہمکنار کروایا، اسی طرح آپ کو پتہ ہے مسائل بھی اسی طرح ہی ہیں کہ جب ہم نے یہ چارج لیا ہے تو ایسے تھا کہ جیسے ایک حکومت جاتی ہے تو دوسری حکومت آتی ہے نا، تو پتہ چلتا ہے یہ خزانہ خالی ہے. تو مطلب وہ اسی طرح میں مسائل کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کبھی مارکیٹوں کے مسائل کو کسی نے کبھی سنا ہی نہیں، کبھی اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی. میں یہ بات کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے لیڈران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمارے لیے ٹائم نکالا. خاص طور پہ علی سام صاحب، محمد علی میاں صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ آل ان آل پریزیڈنٹ شاہد نذیر صاحب، سہیل محمود بٹ صاحب، ملک عثمان صاحب، حافظ رضوان بٹ صاحب. اور خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں آپ تمام بھائیوں کا جو کہ ٹائم نکال کے اپنے کاروبار میں سے یہاں پہ تشریف لائے. میرے راشد حسین شاہ صاحب، بخاری صاحب اور نصیر بٹی صاحب، میرے سارے دوست، یہ ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ملک عظمت اللہ صاحب، علی نصرت بٹ صاحب، گوشی بٹ صاحب، وہ جمشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے دوست، قدیر صاحب، خاص طور پہ یہ سارے دوست جو آئے، خرم جٹ صاحب، تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر مسائل تو ایسے ہیں کہ اب ہمارا چیمبر آ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے مسائل رک ہی نہیں سکتے. پہلے تو اس چیمبر کے اندر کسی کو آنے کی اجازت ہی نہیں نہ تھی، اب تو یہ چیمبر ہمارا ہے، تاجروں کا چیمبر ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ علی سام صاحب کی، شاہد نذیر صاحب کی قیادت کے اندر ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے. پچھلے دنوں کے اندر بات یہ ہے کہ علی سام صاحب نے میرے ساتھ ایک بات کی جو کہ آج تک بہت زیادہ میٹنگ ہوئی، کسی نے بات ایسی کی کوئی نہیں، اور میں نے ان کی بات پہ لبیک بھی بولا. اور یہ ویری نائس پرسن جو کہ ہمارے نہ جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں ہے اس سے اوپر سوچتے ہیں یہ لوگ جو ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی گہرائیوں سے عرفان صاحب آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور جتنی محنت آپ نے اس الیکشن میں، آپ نے، آپ کی پوری ٹیم میں سمجھتا ہوں مثالی محنت کی آپ نے. اور دن رات آپ جو ہمارا لائنس تھا، جب نثار صاحب، جناب علی افسان صاحب، جناب خالد عثمان صاحب، اور تمام نے مل کے ایک جو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پہاڑ تھا، جتنا بڑا الیکشن یہ بن گیا تھا. تو اللہ یہی دعا تھی کہ یا اللہ ہم سب جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو کہ ایکچوئل ٹریڈرز ہیں، انڈسٹریسٹ ہیں، اور دوسری طرف جو تھا وہ ایک گروپ بہت بڑے بڑے نام تھے، ہمارے ساتھی رہے ہیں وہ. اور اینڈ ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو کوئی سبق سکھانا ہوتا ہے تو اللہ معافی دے اس سے فیصلہ غلط کرواتا ہے. ان کے اپنے فیصلے تھے، ہمارے اپنے فیصلے تھے، ہمارا اپنا لائنس بنا. اور یہ لائنس بننے کے بعد لاہور کی پوری جو بزنس کمیونٹی تھی، جو تاجر برادری تھی، اس نے محسوس کیا کہ یہی جو پی ٹی پی لائنس ہے، حقیقت یہی لوگ ہیں جو کہ صحیح نمائندگی کر سکتے ہیں، جو ڈلیور کر سکتے ہیں. تو میں سب کو، عرفان صاحب آپ کی ٹیم کو، پورے لڑنے کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محنتوں سے آپ سب کو کلین سویپ میسر آئی. جی شکریہ میاں صاحب. آپ لوگوں کی وجہ سے آج پی ٹی پی اے الائنس جیتا. پورا لاہور ایک طرف تھا اور یہاں پہ آپ سب ایک طرف تھے. اٹ واز باسز ورسز ورکرز الائنس. ہمارے پاس وزڈم کے لیے محمد علی میاں صاحب اور عبد النصار صاحب تھے. باقی سب ٹیم
جو تھی وہ ایک نئی ٹیم تھی، لیکن ورکرز تھے اور تاجر تھے، آپ جیسے تھے، وہ ڈفرینٹ لوگ تھے. وہ سیاست کرتے تھے رچ مینس کلب. آپ سمجھتے ہیں کہ امیر لوگوں کا کلب چیمبر کو بنایا ہوا تھا. وہ 30-40 جو فاؤنڈرز تھے ہمارے بزرگ تھے، اور باقی بھی جو آپ کی طرف سے بھی سب سے فارمر پریزیڈنٹ رہے ہوئے سارے یہی مینٹیلٹی تھی. گراؤنڈ پہ میں بھی 12 سال سے لاہور چیمبر کی پالیٹکس کر رہا ہوں. جب پیاف فاؤنڈرز الائنس بھی ہوتا تھا تو میں نے صرف محمد علی میاں صاحب کو دیکھا ہے گراؤنڈ کے اوپر ووٹ مانگتے ہوئے، لوگوں کے پاس جاتے ہوئے. میں نے اور کسی فارمر پریزیڈنٹ کو نہیں دیکھا وہاں پہ کیمپین کے اندر. تو ہمارے لیے بھی بڑی خوش قسمتی تھی کہ ہمارا الائنس ہوا انجم نثار صاحب کے ساتھ، محمد علی میاں صاحب کے ساتھ. اور ہمارا جو الائنس ہوا اس کے اندر بہت بڑا رول محمد علی میاں صاحب کا تھا، ابو ذر شاد صاحب کا تھا. اور اب اللہ تعالیٰ نے عزت دی آپ لوگوں کی وجہ سے. میں اکیلا تو 1 ووٹ ہوں یا 10 ووٹ ہوں، آپ سب ساتھ ہیں تو پی 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 الائنس کا یہ 10,000 ووٹ ہے. بالکل صحیح بات ہے. اپنے آپ میں پی 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 الائنس کے لیے 10-10 ووٹ لے کے آئے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کے جو ایشوز ہیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں، میاں صاحب بھی کہتے ہیں، میاں ابو ذر صاحب بھی کہتے ہیں، شاہد بھائی بھی کہتے ہیں، اپنے ایشوز کو لکھیں. پہلے اپنی انٹرنل مارکیٹس کی میٹنگ کریں. 5-10 جو آپ لوگوں کے ایشوز ہیں ان کو لکھیں. لکھ کے آ کے پریزیڈنٹ کے پاس، وائس پریزیڈنٹ کے پاس، سینئر وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کریں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں سر، یہ ہماری پریورٹی ہے. ہوتا ہے کہ لیڈر صاحبان سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کسی وقت کچھ بھی یہ کہہ سکتا ہے. صحیح سوچتے میں ابھی عرفان صاحب سے تو آپ سب بھی دوست واقف ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا جو ہمارے ساتھ چیمبر کے ساتھ ایک وفادارانہ طریقے سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، وہ بھی سب کے سامنے. میں وہ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ پرانی یادوں میں چلے جائیں، پرانے معاملات. کیونکہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں 40 سے زیادہ پریزیڈنٹ گزرے ہیں، اب ان کی صرف یادیں ہی رہ گئی ہیں یا تصویریں ہی رہ گئی ہیں. صحیح بات. 4-5 بندوں کو نکال کر، یعنی وہ پھر 10% بھی رزلٹ نہیں ہے نا. اگر 4-5 بندوں کا میں نام لوں تو آپ بھی خوش ہوں گے اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ واقعی ان کے دور میں کام ہوا. مثلا میں میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ میں اس چیمبر میں آیا تھا جب وہ پریزیڈنٹ تھے، تو اس وقت حالات یہ تھے کہ کوریا کا ایک وفد آیا ہوا تھا، اور چونکہ سیاسی طور پہ میں اٹیچ تھا اس وقت سیاسی معاملات میں، تو کوریا کا وفد آیا ہوا تھا. تو مجھے شہباز صاحب نے کہا کہ ادھر ہی آ جاؤ، تو یہیں پہ میں باقی فائلیں والے سائن کر کے تو دے دوں گا. تو میں ساتھ آیا تو مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی جو آپ کے نالج میں لا رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ اس وقت کوریا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ پاکستان میں جو واپڈا کا سیٹ اپ ہے وہ لگا دیں کوریا میں. اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا پاکستان خوشحال تھا، کتنا زبردست سسٹم چل رہا تھا. تو ان کے لیے بکلائب جی کہ یہ ٹائمنگ کی پابندی ہوئی. آپ کو کوئی مسئلہ کوئی ایشو ہے، آپ 5:30 کے بعد بھی کبھی آتے ہیں تو ان کے فون 18 گھنٹے کو گئے. صحیح بات. یہ بھی تبدیلی ہے. صحیح بات. صحیح بات. اور مبارکبادوں کے بعد بھائی صاحب نے آپ کے آنے سے پہلے کافی کھینچا بھی لگایا سر ٹیم کو، تو میں اس کا جواب دے دوں کہ الحمدللہ یہ 2 ہفتے آپ کی سروس بھی دے رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں. پاکستان کا صوبائی سیکٹری ہو، پارٹی سیکٹری ہو، پاکستان کا 20 منٹ کا ٹاپ بیوروکریٹ ہو، کی بات سن بھی رہے اور ادھر آ بھی رہے ہیں. اور جس سیکٹر کے، جس ایسوسی ایشن کے، جس مارکیٹ کے جو بالکل ایمرجنسی مسائل ہیں ان کو اجازت حل بھی کر رہے ہیں. یہ کچھ اس بات پہ آپ میں سمجھتا ہوں تینوں لوگوں کا اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، بورڈ کو بھی بے شک مبارکبادیں بھی چل رہی ہیں. دیکھیں میں کھینچنے والا ہوں، آپ شکریہ ادا کرنے والے ہیں، اس لیے اکٹھے بیٹھے. کرایہ بھائی صاحب سے حافظ عباس صاحب نے چونکہ پچھلے جو چھوٹا سا کیا تھا ان کی ڈیوٹی ہے انہیں لگی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو گروپ ہے الحمدللہ سہیل بھائی صاحب کی قیادت میں
میاں خلیل پیر صاحب اور ان کی جو حافظ صاحب ہیں اور یہ ساری ٹیم مل کے وی پی صاحب آپ مشمول جو ایف بی آر کے اندر لوگوں کو مشکلات درکار آ رہی تھی اگر وہ اسکیم کے تحت، تو میں سمجھوں گا کہ مائک بھی حافظ صاحب کو دوں گا وی پی صاحب کی اجازت سے، اور ایف بی آر کا ایک چھوٹا سا یہ واقعہ بھی سنانے کی ان سے ریکویسٹ کروں گا. جی آپ دوستوں کا بہت شکریہ کہ بن سکے. تھینک یو. ایران ان سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، خوشی تو ہمیں رہے گی، تو اس لیے خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ تاجروں کا ایک یہ ہے. تو بٹ صاحب یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا، اور ساتھ ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ کام بھی کریں. لوگ آپ جو سب دوست ہیں وہ اپنے کام لے کے آئیں، اور انشاءاللہ ہم بھی ادھر ہیں، بٹ صاحب ادھر ہیں، میاں خلیل بھی آپ کی جو انجمن تاجران ہیں وہ بھی ادھر ہے، اور پی بی جی گروپ، ٹھیک ہے جی. اس وقت ملک عثمان صاحب بیٹھے ہیں، چیئرمین علی اسلام اصغر صاحب، انہوں نے بے دھڑک ہو کے کہا ہے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ، ایک دو مسئلے میں نے ادھر لے کے آیا ہوں، ڈسکس کیے ہیں، جو کہہ لے کہ نہیں بھی ہونے والے تھے. ولی اسلام اصغر صاحب نے اسی وقت کہا مجھے آئیں جی، اور جس بندے کو کہنا تھا اس کو کہا یہ ان کا کام کرے فوری طور پر. تو اس لیے ایک کلیپ ان کے لیے ادھر تو بنتی ہے جی. تو اس لیے جناب آپ بے ڈر خوف ہو کر آپ تشریف لائیں اور اپنے مسائل، ٹھیک ہے جی، ادھر لے کے آئیں. میں شاہد علی چودھری صاحب، میں نے کبھی بھی ان کو اتنے گھنٹے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے لیے، آپ کے صدر بھی ہیں، وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، آپ کے لیے ادھر یہ بیٹھے ہیں، اور تقریباً رات تک یہ بیٹھے رہتے ہیں. آپ اپنے مسائل ادھر لے کے آئیں اور اپنے مسائل جو ہے ان کو بتائیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کے مسائل حل ہوں گے. شکریہ. شیخ عثمان صاحب اور سہیل بٹ صاحب کو دیکھ کے مجھے ایک شعر یاد آیا. تو کہتے ہیں کہ گرمی حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں، ہم چراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں. شمع جس آگ میں جلتی ہے ہم اسی آگ میں گمنام سے جل جاتے ہیں، اور جب بھی آتا ہے تیرا نام میرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام. تو سب سے پہلے ہم جیسے شیخ صاحب کی اور راشد شاہ صاحب اور ملک صاحب کی سربراہی میں آپ کا شکریہ ادا کرنے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہے. یقین کریں پہلے بھی ہم آتے تھے، اور جیسے سب نے بات کی، اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، چیمبر نہیں یہ ہمارا گھر ہے، اور اسی طرح آتے ہیں. اور رضوان بٹ صاحب ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں، ہمیشہ ہمیں ان کا بڑا سپورٹ رہا ہے. اور جو مین مسائل ہیں لنڈا بازار کے، اس میں سب سے مین مسائل ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ آپ بتائیں گے. پہلے بھی ہم نے نوٹ کروایا تھا، ابھی ہم ایک وربلی کہہ رہے ہیں کہ انکروچمنٹ میں نا خواجہ احمد حسان صاحب نے 6 فٹ تک ہمیں اجازت دی تھی اور نشان بھی لگوائے تھے. تو سیزن سردیوں کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ ایم سی ایل والے آتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں، اپنے معاملات کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک نشان رکھ دیں تاکہ ایک سیزن آرام سے دکاندار لگا سکیں اور کوئی ان کا ایشو نہ ہو. شکریہ. آج لوگ ہم لنڈا بازار سے تاجران یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور خصوصی طور پر بیٹھے ہیں. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو دینی معلومات دیتے ہیں کہ آپ کو قریبی جو پتہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ملتے دی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئندہ جو تاجران کے مسائل ہیں وہ کھانا پکانا کام دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے لاہور کی اسٹینڈنگ کمیٹی گارڈ کا کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ. اور تمام تاجر جو دوست میرے ساتھ ہیں ان کی طرف سے آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. باقی جو ہمارے مسائل کچھ ہیں لنڈا بازار کے، اس میں کچھ سیوریج کا مسئلہ ہے، کچھ لائٹ کا مسئلہ ہے، وہ بھی ہماری کافی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے. تو آپ سے اسی ہماری جو ہے آپ سے بات ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کو حل کیا جائے. اور ہم اس کے باقی جو بھائیوں نے سب جو اس میں بتا دیا آپ کو کہ جو ہمارے مسائل ہیں خان صاحب نے بھی بتا دیا ہے. تو اس میں آپ ہماری اس میں رہنمائی کریں. بہت شکریہ پر ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر. آج ہم لنڈا بازار سے تمام نوٹیبل تاجران کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں یہاں حاضر ہوئے ہیں. مقصد کامیابی اور فقید المثال کامیابی پر مبارکباد دینا ہے. گفتگو تھوڑی لمبی نہ ہو جائے اس لیے اختصار سے کام لے رہا ہوں. آج یہ بہت سارے دوست پہلی بار انہوں نے چیمبر دیکھا ہے. ایسے ہی ہے جی، بہت سارے لوگ پہلی بار چیمبر میں داخل ہوئے ہیں. یہ چیمبر عام لوگوں کے لیے شجر ممنوع تھا. کوئی 2 سال قبل جب علی احسان اصغر اور کچھ دوسرے ساتھیوں نے علم بغاوت
बुलंद किया, उन ड्राइंग रूम की चैम्बर की सियासत को मुस्तरद किया। मियाँ मकबूल सदीक के फार्म हाउस पे पहली मीटिंग हुई तो मैं भी उस हराला दस्ते में शामिल था। वहाँ ये अहद हुआ, मियाँ खलील साहब भी वहाँ तशरीफ़ रखते थे, वहाँ ये अहद हुआ कि ये इन बापों से जान छुड़ानी है, टिपिकल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था कि इन बापों से जान छुड़ानी है। फिर इस अहद को आप सब लोगों ने अमली जामा पहनाया, दिन रात मेहनत की, शाहिद भाई ने, मियाँ साहब ने, इरफान भाई ने और कायदे मोहतरम बुलबुले लाहौर ने, रज़वान भट्ट साहब ने, मलिक अज़मतुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, बुलबुले लाहौर का नाम ही तो दसो सारे पता लगे। मेरे पहली बारी गल हुई है कि आने सा वोट की फीस जमा कराने सा शनाख्ती कार्ड बनाया या पासपोर्ट बनाया बच्चा कोई सुनाई नहीं सी। पहली बार इंशाल्लाह असीं देखिया कि जिन्हां ताजरां दा तुहाडा तार जिस तरह इंशाल्लाह असीं लंडे बाजार चों अलहमदुलिल्लाह साढ़े 200 वोट है अल्लाह के फजल करना तो इंशाल्लाह मेरा ही वोट बात नहीं है। हले साढ़े सियासी प्रेशर भी सी, भट्ट साहब नूं पता है, साढ़े कोल दोस्त भी खड़े सन कि वोट क्यों जाना साढ़े अंजुमन आल अंजुमन ताजरां नहीं भी ग्रुप बाकी मसाइल जड़े ने सेल भट्ट साहब ने मेरी 1985 के तलक ने जी, असी कट्ठे कौंसलर भी रहे हाँ, असी कट्ठे साढ़े तलक भी रहे हैं, असी लाडो दे जाते भी रहे हैं भट्ट साहब नाल। मियाँ मोहम्मद अली क्योंकि साढ़े महल्लेदार सन, रामगढ़ी रहते थे, लंडे ही रहते थे। मियाँ मोहम्मद साहब ने साढ़ा बड़ा तली, फिर उस तो अंजम भट्ट साहब साढ़े बुजुर्ग ने, साढ़े बड़े भाई ने, वो भी ताड़े से बड़े माशाअल्लाह कोशिश करते हैं। वो बंदा मैं नॉलेज ला अपना करवाऊंगा कि जेड़ा सवेरे ਨੂੰ भट्ट साहब ਨੂੰ नहीं जानता वो पता ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। भट्ट साहब को किसी लाडो दे जाने सर अल्लाह बख्शे मलक तारगे दे नाल उत्ते बैठना भट्ट साहब दा माशाअल्लाह होड़ सी इंशाअल्लाह 85 86 88 90 तक बड़ा होड़ रहा भट्ट साहब भी होड़ है ते गल है ये कि इंशाअल्लाह शायद दी सब साडे लो मसाइल दा हल बड़ा लड़े अलहमदुलिल्लाह साडी जो टीम है ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਸਾਇਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਣੇ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵਾਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਢੋਲ ਘਾਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਕੋਲ ਕੇ ਪੁਰਾਈ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਡੀਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ 92 ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, उन्होंने 2 दिन का टाइम मंगा, 2 कांस्टेबल या 2 सब इंस्पेक्टर मिल जाए क्योंकि आज तक सीजन है, सीजन में काम है साढ़ा 3 महीने का। बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चियां बुढ़े जवान मर्द वो लगते हैं, बड़ी परेशानी पई है। हो गया गला भी मेरा खराब है, तो मैं तो यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला ये यूनिटी जो है इसे बनी रहे और अल्लाह ताला आप, क्योंकि अल्लाह भी आपकी नीयतों को देखता है। इन्ना माला मालो भी नियत कि आपकी अगर नीयत अच्छी है, सारी नीयत से एक दूसरे के साथ चले तो अल्लाह ताला कामयाबियाँ देता है, सीधी बात है। बस अपनी नीयतों को सही रखें, मुनाफिकतों को ख़त्म कर दें, क्योंकि मुनाफिक जो है ना सूरत बकरा में भी उसकी 22 आयतों में जिक्र है कि मुनाफिक की कई किस्में होती हैं। तो ये है कि आज इंसान जो है वो जब चले तो फिर ईमानदारी से चले जिसके साथ और दिलो जान से चले ताकि अल्लाह की रहमतें भी नाज़िल हो। तो बस यही गुजारिश है कि जिसके साथ चले प्यार मोहब्बत से चले, उसके लिए अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतर करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब सदर, मैं चैम्बर के बिल्कुल पैरेलल इसके बराबर मुझे ये फ़ख्र है बात करते हुए कि आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर नई मीर ग्रुप आपके चैम्बर के पैरेलल हम ये मामला जो आपके पास डेली आ रहे हैं उसको लेके चल रहे हैं, जो अमीना में है उसको लेके चल रहे हैं और वो यहाँ पे महफिल का जो हुस्न है, महफिल का जो हुस्न है मुबारकबाद का, लेकिन ये कुछ तल्ख बातें हैं थोड़ी सी जो इस वक्त मैं ये समझता हूँ जो टॉप प्रायोरिटी है इस वक्त हमारी इन मसाइल पे है, जिस पे हमारा हर बाजार, हमारा हर दुकानदार सफ़र कर रहा है। और बल्कि मैं ये लफ्ज़ कहूँगा और ये मैं लफ्ज़ जो कह रहा हूँ ये कमिश्नर के सामने भी और डिप्टी कमिश्नर के सामने भी और जो भी साहिब हुकूमत है उनके सामने कलमा हक की शक्ल बना के कह रहे हैं कि ताजरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉर्पोरेशन में एक लंडा बाजार वहाँ पे भी लगा हुआ है, कॉर्पोरेशन में
میں صرف نشاندہی اس لیے کر رہا ہوں کہ جب اپنا شاہ صاحب یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا یہ اس سے ہم ڈیلی گزرے. میرے لیٹ ہونے کی وجہ بھی جو تھی وہ بھی یہی تھی, انکروچمنٹ. یعنی کہ جہاں پہ وہ بندہ کھڑا ہے اس فاصلے پہ دکان سے دور سڑک ہے, یہاں پہ آ کے اس کے بورے کو, اس کی چیز کو, اس کی ڈسپلے کی ہوئی چیز کو نہ اٹھا لیں.